سیکنڈ فیز میں علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ڈونیشن اور جو سیلف اسسٹنس سے جو پیسے اکٹھے کیے، یوتھ نے اور وہاں کی جو سول سوسائٹی تھی، ہم نے مل کے ایک فیصلہ کیا بلکہ عام عوام کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار۔ جی السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی کامن مین۔ آج ہم موجود ہیں سید توصیف علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ ہماری ایک گاؤں میں ایک کمیٹی بنی تھی آج سے 2-3 سال پہلے، اور یہ اس کمیٹی کے مرکزی اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری ہیں، اور آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کمیٹی نے کیا اچیومنٹس کی یا کیا گولز تھے ان کے اس سے پیچھے، تو اس پہ بات کریں گے ان سے۔ دوستو، انٹرویو پہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ایکشن کمیٹی جو سچا بٹسنگڑا ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو سچا بٹسنگڑا سمیت ملحقہ مضافات کے لیے فلاحی کام کرنے میں مصروف عمل ہے، جس میں جو سچا بٹسنگڑا روڈ کی پختگی، صحت اور تعلیم کے لیے بڑی خدمات شامل ہیں۔ ایکشن کمیٹی جو سچا بٹسنگڑا کی قیادت کی اگر بات کریں تو سرپرست اعلیٰ سردار شوکت حیات گجر صاحب، جو کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں پولیٹیکل انوائرمنٹ کا بھی، اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس ایکشن کمیٹی کو بنانے میں، اور جو کہ آج ایک پھلدار درخت بن چکی ہے، تو ان کی بڑی کاوش اور بڑی محنت ہے اس کے پیچھے۔ اس کے علاوہ مرکزی صدر سید راشد شاہ کاظمی، جو کہ ایک نوجوان قیادت ہے اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اور بڑا ٹائم بھی دیتے ہیں اور قربانیاں بھی دیتے ہیں اس کمیٹی کو چلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری اقبال ہزاروی صاحب، ان دونوں شخصیات کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ جلد از جلد کوئی نشست رکھیں اور ان سے بات کریں، اور ان سے کی گئی بات بھی آپ تک پیش کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کی نگرانی میں نائب صدور اطلاعات و نشریات کوآرڈینیٹرز، بیرون ملک علماء بورڈ فنڈنگ کمیٹی، پروجیکٹ کمیٹی اور سیکرٹری مالیات سمیت دیگر رہنما کمیٹی کے معاملات کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی نے روڈ کی پختگی کے لیے سرکاری فنڈ کے علاوہ اپنی مدد آپ کے تحت تقریباً 1 کروڑ پلس کا فنڈ اکٹھا کیا، جو کہ میرے لیے بہت بڑی اور دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشنل ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ سرکاری فنڈ کے علاوہ بھی اپنے ایریے میں کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں اس کمیٹی نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب سے ملاقات کر 50 لاکھ کا فنڈ منظور کروایا، جو کہ ایکشن کمیٹی کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو، یہ رہا کچھ بیک گراؤنڈ جس پہ جو مجھے لگتا تھا کہ ناظرین تک پہنچانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو چلتے ہیں انٹرویو کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اچھا سر، ہمیں بتائیے آپ کی جو یہ ایکشن کمیٹی جو سچا بٹسنگڑا کی بنائی تھی آپ لوگوں نے، اس کے گولز کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اور یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ دیں گے ہمیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور بیسیکلی ہمارا تعلق تحصیل بالا کوٹ کے ایک پسماندہ علاقے جو سچا سے ہے، اور وہاں پہ یوتھ نے اور وہاں کی جو سول سوسائٹی تھی، ہم نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہمارے جو بیسک جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو نہ صرف ایکسیسیبلٹی کو میک شور کرے بلکہ عام عوام کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس کے لیے ہم نے مل کے 2021 میں ہم نے ایک کمیٹی کی بنیاد رکھی، ایکشن کمیٹی جو سچا بٹسنگڑا کے نام سے، تو جس میں ہمیں سب سے پہلا جو چیلنج آ رہا تھا یہ کہ ہمارے علاقہ میں تحصیل بالا کوٹ سے 4 سے 5 کلومیٹر کا ٹریک ہے، جو کہ سڑک کے جو حالات تھے وہ صحیح نہیں تھے، مریضوں کا، لوگوں کا روز کا آنا جانا وہ بڑا مشکل تھا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے جو ٹارگٹس ہیں اس میں ہم اس کو کریں، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل تھے ہم نے پھر اس کی ایک فہرست بنائی۔ اچھا سر، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک سٹارٹ کیا، جو سڑک کے بارے میں مجھے بھی کچھ انفارمیشن ملی تھی کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا تھا آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈونیشن بھی آپ لوگوں نے اکٹھی کی تھی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ہم نے جب کمیٹی کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد ہم نے پہلے فیز میں ہم نے جو الیکٹڈ جو ہمارے جو نمائندے تھے صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو پہلے فیز میں ہم نے جو فنڈ ریزنگ کے لیے ہم نے جو کمپین کی
اور اس پروجیکٹ کو جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو پروونشل لیول پہ ہم نے کیا، اور اس وقت کے جو صوبائی وزیر تھے احمد شاہ صاحب، میں کریڈٹ ان کو دوں گا کہ انہوں نے ہمیں فرسٹ فیز میں جو 2.5 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی، تو اس سے ہمارا کچھ پورشن جو ہے نا بنا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز میں علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ڈونیشن اور جو سیلف اسسٹنس سے جو پیسے اکٹھے کیے، تو وہ اس سے کچھ زیادہ تھے. تو اگلے فیز میں ہم نے اس کو چنکس میں تقریباً 90% اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. جی ابھی مجھے کچھ انفارمیشن لی تھی میں نے آپ کے انٹرویو سے پہلے کہ کچھ ڈسکشنز اور چل رہی ہیں، جو کہ باقی جو آپ کی سڑک رہتی ہے اس ایریے کی، اس کو بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ آپ نے انیشیٹ کیا ہے کچھ چیزوں کو؟ جی بالکل، اس میں ہماری جو مرکزی قیادت ہے، جس میں ہمارے سرپرست اعلیٰ سر جو سردار شوکت نجات گجر صاحب ہیں، جو مرکزی صدر ہے جناب راشد شاہ کاظمی صاحب، ان کی کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زبردست حکمت عملی بنائی، اور انہوں نے جو اس وقت کے جو وفاقی وزیر ہیں جناب سردار محمد یوسف صاحب، ان کو لوپ میں لیا اور ان سے 50 لاکھ روپے کی فنڈنگ لی، جو کہ ابھی ہم نے جہاں تک ہمارا روڈ پکا ہوا ہے، جو پختہ سڑک ہے PCC، اس کے بعد کے پیش کے لیے ہماری کمیٹی کی مشاورت یا ہمارا ایک مرکزی کابینہ ہے جو کہ ڈیسیجن سارے لیتی ہے، جس کو چیئر پریزیڈنٹ کرتے ہیں، اور باقی ایک ہماری شورا ہے. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے اس پیسے کو کیسے لگانا ہے اور کس پیج کو ہم نے پہلے کرنا ہے، تاکہ جو باقی جو پورشن ہے وہ اس کو ہم کر کے اس کی وہ ایک فیزیبلٹی کو میک شور کریں. اچھا مجھے بتائیے گا، یہ جو آپ کی کمیٹی بنی ہے اس میں ڈفرینٹ سیکٹیرینز کوئی مجھے ڈیوائڈ نظر نہیں آتا، آپ لوگوں نے بڑا یونائٹ کیا ہے لوگوں کو وہاں پہ، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح ڈسکشن سٹارٹ کی؟ وہاں کے جو آپ کے علاقے کے بڑے بزرگ ہیں یا شخصیات ہیں، ان سے کیسے اپروچ کیا؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تاکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ یونائٹ ہوں تو آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، آپ ریزلٹس کریٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. بیسیکلی یہ جو کمیٹی بنی تھی رنگ، نسل اور کسی تعصب اور کسی ڈسکریمنیشن سے یہ پاک تھی. اس میں پورے علاقے کے تقریباً 15 سے 16 گاؤں ہیں، ان کی نمائندہ جو سرکردہ لوگ تھے، ان میں سے ہم نے سب کا چناؤ کیا، سب کو نمائندگی دی کہ وہ لوگ بھی، ان کا بھی انپٹ شامل ہو، تاکہ علاقے کے اندر جو ترقیاتی کام ہیں ان کی بھی ان میں ان کا حصہ ہو. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کمیٹی پورے علاقے کے لوگوں پہ مشتمل ہے. اس میں ہمارے اس کے ڈفرینٹ ونگز ہیں، تو جس کو جو لیڈ کر رہی ہے ایکشن کمیٹی کی مرکزی کابینہ کر رہی ہے. تو اچھا سر، آپ کے فیوچر کے کیا گولز ہیں؟ آپ اس کو کس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ نان پولیٹیکل آپ کی آرگنائزیشن ہے جو کہ صرف اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ کو یہ اور انیشیٹیوز لوگوں نے آپ کو اپروچ کرنا شروع کیا ہے اس بارے میں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں؟ کیونکہ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو بھی انگیج کیا ہے وہاں پہ، اور وہاں کے جو جیسے آپ نے صدر صاحب کا نام لیا، ہم ان سے بھی بات کریں گے، کوشش کر رہے ہیں ان سے ٹائم لینے کا. تو بتائیں اس کے بارے میں کہ لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا کسی بارے میں؟ بیسیکلی میں نے ابھی سڑک کی جو بات کی، یہ تو اٹ از ون آف دا ون آئٹم جو کہ میجر کام ہے وہاں کے علاقے میں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں وہاں پہ، ہیلتھ ایشوز ہیں اور واٹر سپلائی اسکیمز ہیں، اور بھی کمیونٹی کی جو ویلفیئر کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، وہ پراپر ہمارے پاس اس کی ایک چیک لسٹ ہے کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ ڈیفینیٹلی ہمیں جو فنڈز کی جو پروویژن آف فنڈز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے یا لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جو پروونشل گورنمنٹ اور جو وفاقی حکومت کے جو لوگ ہیں، ہم نے ان کو لوپ میں لیا ہوا ہے، اور ہم بیک ٹو بیک ان سے رابطے میں بھی ہیں، تاکہ نہ صرف جو روڈ کی ایکسیسیبلٹی ہے اس کو ہم میک شور کر سکیں، بلکہ اس کے علاوہ صحت، تعلیم اور جو بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، اس کو بھی ہم ادا کرنے میں اپنے ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں. سر آخر میں جس علاقے کے لیے آپ نے کمیٹی بنائی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ بیسیکلی میں تو اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ڈلیور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ متحد ہیں، آپ یونائٹ ہیں، اس کے لیے کہ آپ بڑے سے بڑے کام کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی آپ کے کام یا آپ کے ٹاسک کو روک نہیں سکتی. تو میرا تو یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ مل جل کے جو اسپیشلی جو پسماندہ یا بیکورڈ ایریاز ہیں، آپ ان میں اپنا ایک ایسا انیشیٹو لیں جس سے عام انسان کی زندگی
بہتر بنانے میں مدد حاصل ہو سکے. تھینک یو سر. آپ سے دوبارہ کوئی نشست رکھیں گے آپ انشاءاللہ. اللہ حافظ.